نے بہت زیادہ لفظ سنا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اعتبار کا دوسرا نام، ایمان یقین کا دوسرا نام، بھروسے کا دوسرا نام۔ مثلا یہ ہمارا اللہ پر ایمان تو صرف اس کے وجود پر ایمان نہیں، ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ وجود پر تو ہندو بھی مانتے ہیں، وہ بڑے مسئلوں میں کہتے ہیں اوپر والا ہے، ان کے ذہنوں میں اوپر والے کا تصور۔ یہودی مانتے ہیں، عیسائی بھی نام لیتے ہیں، سکھ بھی بڑا ہی نام لیتے ہیں، یہودی نام لیتے ہیں، یہ دنیا نام استعمال کرتی۔ مگر اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے ہمیں اس پر اعتبار ہے، اور جو بندہ اللہ کی بات پر اعتبار نہیں نہ کرتا، بس اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے، اس کا کیا ایمان ہے اور کیا یقین ہے۔ مثلا یہ جو ایمان ہے، اس کو اگر ہم انگلش میں جنرل لفظ دیکھیں تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بلیورز، ایمان والے، بلیو یقین کرنے والے، نان بلیورز جو یقین نہیں کرتے، جو یقین نہیں کرتے۔ اب ہم لوگ کتنا بھی یقین کرتے ہیں یہ ہمیں ذرا جانچنا ہے، اس کے بعد ہمیں مسئلے کی سمجھ آسانی سے آ جائے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے ممکن ہے کبھی بچپن میں کوئی مداری گھر دیکھا ہو، ایک بچہ جو برا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک سانپ بڑا موٹا سا وہ بچے جو برے کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ عام بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار کتنا موٹا سانپ ہے، بچے کو نقصان ہی نہ پہنچا دے، لیکن بچہ اس طرح باتیں کر رہا ہوتا ہے جس طرح کوئی ریموٹ کنٹرول روبوٹک چیزیں باتیں کرتی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جس نے گلے میں ڈالا وہ پرسکون ہے، دیکھنے والا پریشان ہے۔ جس بچے کے گلے میں سانپ ہے وہ کیوں پرسکون ہے؟ کوئی اس کی وجہ بتا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ فیصل ہے میں تو تھی گائے جاؤں کھانا کھوڑا کھا جانے کے بعد اس کو بھی یقین ہے کہ یہ سانپ زہر والا نہیں اور اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی نہیں۔ ساڑھے جتنا مرضی تگڑا بندہ وہ ماشاءاللہ پاوے پورے محلے تے دا رو گے، اگر انج دا ہی سانپ جنوں وہ نہیں جاندا بس وہ منجی تے رکھ چھڑا تے انہوں نے رتبہ ملنی ہے نا کہ سرکار منجی تے سانپ چڑھ گئے، انہیں اجدہ جنپ لینا پاوے ساری عمر ریڑھ دی ہڈی چوں کوئی مسئلہ بن جائے، انہوں نے چھت نہ بجنا ایک باری جا کے بھئی کیڑا سانپ جڑا میری منجی تے چڑھ گیا۔ لیکن وہ بچہ سکون میں کیوں ہے کہ اس کا یقین ہے کہ اس میں نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے نہیں۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ بڑے خداؤں کا تعارف موجود ہے، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، ستاروں کی پوجا، پتھروں کی پوجا چلتی ہے نا معاشرے میں۔ ہم تو نہیں سورج سے ڈرتے، ہم تو نہیں چاند سے ڈرتے، ہم تو نہیں کسی ستارے سے پریشان ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے عقیدے نے ہمیں یقین دلا دیا کہ یہ اللہ کے پابند ہیں اور ان کا کوئی پابند نہیں، یہ لوگوں کی تقدیر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی تخلیق ہے، اور یہ بیچارے انسانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی کوئی زلزلہ پیدا نہیں کرتے۔ لیکن جو ان کو پوچھتے ہیں وہ پہلے یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، پہلے وہ یہ اپنے دل میں بات بتاتے ہیں۔ یہ جو آتش پرست ہے آگ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی گئی ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی دوسری چیزیں ہیں، سب سے پہلے پوجا کرنے والے کے دماغ میں ایک وائرس بیٹھا ہے
کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا. یہ ہے اس کا یقین. اور ہم ان میں سے کسی سے نہیں کرتے کیونکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں. ایک یہ اسی کو تھوڑا آگے لے چلے. کیا زندگی موت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں؟ نعرے چتے اللہ دے ہاتھ میں جیل کے دماغ پہ گیا پھر دیکھنا پتا ہے کہ واقعی اللہ دے ہاتھ میں کیا کیا. اب دیکھیں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو بہادری عطا کرے اور آسانی کرے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اب ایک منظر آپ دیکھیں. آپ ایک غزوہ سے واپس آئے ہیں اور ایک درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی. آپ زمین پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. صحابہ بھی بکھرے ہوئے تھے, سارے اکٹھے نہیں تھے. جہاں جہاں کسی کو جگہ ملی لیٹ گیا. تو ایک بدو آیا, اس نے آپ کی تلوار درخت سے اتاری اور آپ پر تان کے آپ کو جگا دیا. کیا کہتا ہے؟ بتائیں آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب دیکھیں, جس نے مارنا ہے وہ مسلح, جن پر اٹیک ہونا ہے وہ خالی ہاتھ, جس نے حملہ کرنا ہے وہ کھڑا ہے, اور جس پر حملہ ہونا وہ لیٹا ہے. تو دیکھنے والی آنکھ کیا کہتی ہے کہ مارے گئے, یعنی ہمارا جیسا کوئی بندہ وہاں ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں وہ مارے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا, بڑے آرام سے آپ کہنے لگے جب اس نے کہا نا کون بچائے گا, آپ نے فرمایا میرا اللہ. لمبی بات نہیں, بڑے ریلیکس موڈ میں کہنے لگے میرا اللہ. یہ بات جب آپ نے کی نا تو اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پر گر گئی. پھر آپ نے تلوار پکڑ لی. آپ نے کہا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. یہاں میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوا ایک لفظ رب نے سنیا تھا جی؟ کئی بندے کہہ چڑھتے تو ٹھیک ہے رب دا انکار نہیں پر اتنے بسونے والا سر تے چڑھے ہے, بسونی نیڑے. وہ یہ کہنا چاہتا یہ ہے انسانی سوچ. عقیدہ کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پنچ مارنے والا کسون مارنے والا تو ہو سکتا ہے 2-3 فٹ پر کھڑا ہو, تو جو عقیدہ وہ کہتا ہے تیرا رب تو تیری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب ہے جتنا اللہ ہمارے قریب ہے اتنا زیادہ کوئی دوسرا قریب نہیں. تو وہ نہ کسون والی ٹیم سی. جب آپ نے کہا نا ہم تینوں میرے کو کون بچائے گا, اللہ تو وہیں کو مہربانی کرنی ہے. وہاں عقیدہ نہیں تھا نا, ورنہ وہ سنا سنایا سوال کہہ دیتا کہ جی جیسے آپ کو اللہ نے بچایا مجھے بھی اللہ ہی بچائے گا. لیکن وہاں کفر تھا, ایمان نہیں تھا, عقیدہ نہیں تھا. تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف بات لے کے جاتا اور ہی کسوں نالے پاسے آ گیا کہ تمہیں کو مہربانی کرنی. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہماری زندگی میں درجنوں مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب نفع نقصان کی کوئی گیم تیار ہوتی مگر اہل الحدیث, اہل التوحید, اہل السنہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ جی ساٹھے ورکا عقیدہ نہیں کسے کوڑ. ٹھیک ہے, رزق کون دیتا ہے؟ کمی بیشی کون کرتا ہے؟ پھر دودھ سے پانی کون پڑتا ہے؟ کیوں جی پانی اسی تاں پانے ہیں سارے دماغ چکے ہو کر نہ سے کہ بھائی 20 کلو دودھ چگر 5 کلو پانی رڑ جائے تو انج 5 کلو دی آمدن ودے گی. کی ودے گی؟ نتیجتاً کی ودے گا رزق. انج دکان چ بھی تے گھر سے نہیں لگی ہے. واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دین والا. انج میں ہونا چاہیے کہ اور میں دیتا ہونا مینوں نہیں دیتا, کیونکہ جو مینوں دیتا میں ضرور بے ایمانی کرنی ہے. میں نے جو ملاوٹ کی ہے, دھوکہ دیا ہے, میں رفع دین کے ساتھ نماز پڑھوں, میں 11 تراویح پڑھوں, میں جناب مناظرے کرتا پھروں, میرے عمل نے بتلایا ہے کہ اللہ بہترین رازق ہے, کمی بیشی کا اختیار اس کے پاس ہے. میرا فراڈ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کی یہ صفت قبول نہیں کرتا.
میں نہیں مانتا رزق آپ بھی بدھانا پینا تو بدھانا کیا پینا بےایمانی کے ساتھ میں نے رزق بڑھانا ہے ویسے اللہ کا شکر ہے جو جمعہ تک شرک نہیں کیتا یہ تو بڑی تو ادھر حرکت کر چھڑی چیز میں وہ صفت نہیں ہے معذرت کے ساتھ گزرا والا میں ہمارے بہت ساتھی ہیں جو دکان اور کاروبار سے جڑے چیز میں وہ صفت ہی نہیں اور عقیدہ توحید کا مالک گاہ کو کیا کہہ رہا ہے بلے بلے میں دس نہیں سکتا ہے اندر کی دسن جو کہ شاہی کو نہیں کہ دسن جو صفتیں اس میں نہیں ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑ کے ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں لے جو یاد ہی کرو گے وہ کر دے پھر یاد اور تھوڑا ہور لفظ جب رازق اللہ ہے تو پھر اس کو پوچھنا چاہیے نا رزق کیسے زیادہ ہوگا وہ کہتا ہے حرام سے بچو گے تو زیادہ ہوگا کسی کا حق نہیں کھاؤ گے تو زیادہ ہوگا جائز ذرائع استعمال کرو گے تو برکت ہوگی ہم آپ کو نقصانات سے محفوظ رکھیں گے ہم آپ کو پریشانیوں سے بچا کے رکھیں گے ہم تھوڑے میں برکت دیں گے زیادہ ضرورت پوری کریں گے آپ اپنا کام کرنا ہم آپ کا کام کر دیں گے رزق دینے والا جو ڈکلیریشن دے اگر ہم اس کو قبول کریں تو سمجھ جاؤ کہ ہم نے اللہ کو صحیح رازق مانا ہے اگر بےایمانیاں کر کے ملاوٹ کر کے دھوکے دے کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے ہم نے سودے بیچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر صحیح اعتبار کرنے والے لوگ نہیں اسی کی ایک مثال ہے گجرانوالہ میں بھی بے شمار بینک موجود ہے نا یہاں پر کیا بہت بڑی تعداد نے اپنا مال بینکوں میں رکھوایا ہوا ہے کہ نہیں کوئی تو میرے ورگے نمانے کوئی تو رکھواندے ہیں وہ کبھی چوری نہ ہو رہی میں وہ دوسری ٹیم کی گل کرتا جن کا ذہن یہ ہے کہ لاکھ روپیہ رکھواؤ 7-8 ہزار روپیہ 20 لاکھ لب جاتا ہے پیسے بچتے ہوتی ہے سکون دے نال اپنا بہ کے کھاؤ ان بینکوں میں مسلمانوں کا پیسہ پڑا کہ نہیں پڑا اس نام پر کہ پروفٹ ملے گا نام پہ بڑے انہوں نے خوبصورت رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ہم صدقات کے متعلق معیشت کو مضبوط کریں گے اور جو سود کے متعلق معیشت ہے ہم اس کو تباہ کریں گے لیکن ہم ماشاءاللہ 7 نمازیں پڑھنی ہیں اور جنگ لڑنی ہے اللہ اس رسول کے خلاف یہ جدے سپاہی بھی نہیں ایسا دیکھے کہ بھئی جنگ لڑنی ہے اللہ کے نبی دے خلاف تے 7 نمازاں بھی وہ دے گھر جا کے پڑھنی تکے نہ دے یہ کس طرح کے دو چہرے ہیں دنیا میں اگر کسی کے 2 چہرے ہوں ہمارے پاس آئے تو کہے جناب ہمارے مخالفوں کے پاس گئے تو جناب اعلیٰ بندہ تو یار ہے کہ مصیبت ہی میرے ورنہ ہوتا ہے میں وہاں ہے تو یہ سارا کچھ ادھر جانتا ہوں تو ہی سارا کچھ تو جو بندے کے 2 چہرے ہوں وہ بھی معاشرے کو اچھا نہیں لگتا اور جو رب کے ساتھ یہ ماحول بنائے کہ ایک طرف سود کے نام پر اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے اس کے نبی کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے جو دی ہور سپاڑی ہے نمازاں تے چھڑیاں نہیں سن بس پھر میں تجربی شروع کی تھی آج کل میں اشراق بھی نال ہی پڑھ لینا میں بھائی اپنے 7 نمازاں پڑھنا وہ جڑا ماز کو جا اسرائیل وہ تو بند نہیں کرتا سود جو کام کرتا ہے اللہ نے اس کو جنگ قرار دیا ہے تو کیا مسلمانوں کے بعض لوگ یہ جنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے پتہ بھی ہے یہ واضح طور پہ سود ہے لیکن چلتا ہے اور ویسے عقیدہ ماشاءاللہ تو ہی آگے آ جائے ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے عزت ذلت کس کے پاس ہے پکی گل اسی کدی کدی لوگوں کو ذلیل کرنے ہیں کہ ویسے کرنے کرنے کہ نہیں کرنے جڑا اختیار ہی اللہ ہے مثلا اسی پڑھے دیتے ہیں پیسہ کیسے ہیں بیٹے کون دیتا ہے نہیں ہے جی ساڑھے جو کوٹ کے کبھی بیٹے دی سہولت موجود ہے سارے سانوں برا کما کے نہیں کما کے یار اختیار ہے کی گل کرتا بھائی عزت ذلت کا اختیار کیتا ہے تے جدوں اسی معاشرے میں محسوس کروانے ہیں جے میں ذلیل نہ کیتا تے میرا نام ہٹا چھوڑا یہ لفظ معاشرے میں بولے ادوں نہ بڑی سفت دے کول کتوں آئے
اور پھر اسی ذلیل کرنے کی کوشش کرنے لگنے مثلا عزت بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. اگر ہم ایسی حرکتیں کریں کہ کسی کی عزت کم ہو، کیا ہماری کسی کی عزت کم کرنے سے عزت کم ہو سکتی؟ کیونکہ یہ اختیار ہمارے پاس ہے ہی نہیں. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. جب اختیار ہی اللہ کو بندے نے چوڑا مار نہیں ہوگا. اتنا ضرور اپنے آپ کو برا بنانا واسطے کو گھٹیا کرتا ہے. سیدھا ذہن رکھیں کہ بھئی اگر اگلا غلط ہے وہ جانے اس کا رب جانے، صحیح ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے، میں نے تو دیکھنا اپنا مسئلہ. لیکن ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد مردوں کی عورتوں کی چغلی کر کے کیا چاہتی ہے. ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں، جب ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں تو ہمارا منصوبہ کیا ہوتا ہے؟ کشمیر نام ہے مگر میں نہ یار غزہ دے وچ نہ ساڈا کوئی حصہ ہونا چاہیے. آؤ یار 15 چغلیاں کرنے کوئی نہ کوئی حصہ پہ ہی جائے گا. کیا مقصد ہے چغلیوں کا؟ کیا کہنا ہے؟ چغلیوں کا مقصد سوائے اس کے کہ میں ثابت کروں کہ کوئی عزت والا نہیں تو میں بڑی عزت والا. میرا دھیان رکھو، عزت واسطے میرا دھیان رکھو، بستی واسطے. جدو اسی درجنہ چغلیاں دوجے دیاں کرنے ہیں تے ثابت ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ عزت والا یار جی نہیں تو سانو کی لوڑ ہے دسن دی بھائی جدے کول عزت ہے وہی مرضی ہے دسے نہ دسے. آگے آ جائے. بعض بات ہم کسی کی سہولت پر حسد کرتے ہیں، کسی کی سہولت اور نعمت پر حسد کرتے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا گھر، اس کی صحت، قد کاٹ، رنگ، نیا نقش، خوبصورتی، گاڑی، بیوی، خامد، بیٹے، اولاد، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں حسد ہے کہ نہیں؟ کیا توحید والوں کو حسد زیب دیتا ہے؟ کیوں نہیں؟ مجھے معاف نہیں کرتی. کئی لوگوں کے اندر نہ تندور بڑھتے کدے متعلق ہندوؤں کے متعلق لوگ مینوں نہیں کوئی ایسا مسلمان لبا جڑا کہ موتی کے متعلق میرے دل سے بڑا حسد ہے. وہ سکے بھرا دے واسطے حسد ہے تے موتی واسطے حسد کوئی نہیں. سکے بھرا دی حسد موجود ہے، سکے بھرا دی چغلی دی بھی گنجائش ہے موجود ہے. لیکن اللہ نے دشمن واسطے نہ حسد ہے، نہ دشمنی ہے، نہ بغض ہے، نہ چغلی. اسی کہتے ہیں ساڈا موضوع ہی نہیں. اچھا جی میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں سب جگہ سوال کرتا ہوں کہ فرض کریں میں یہی سوال کروں کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو اللہ سے اختلاف رکھتا ہو، متفق نہ ہو، کوئی ہے؟ کیوں نہیں؟ ابھی گل میں مثال دینا پھر دسیو ہے کہ نہیں. ایک میں مثال دیتی ہے حسد دی. یہ بندے سے ہے کہ نہیں؟ حسد کی چاہتا ہے؟ حسد یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلانے کو جڑی نعمت ہے وہ فیصلہ درست نہیں. نعمت کون دیتا ہے؟ پھر جب اساں یہ جو کہنا ہے، میں اکثر وہ مثال دے دینا کہ کوئی ماڑا بندہ تگڑی گڈی چ بیٹھا ہے نا بندے نال دے والے نے بندہ ویٹے کری ہوئی ہے. یہ اتفاق ہے کہ اختلاف؟ حسد ہے نا پیچھے تو پتہ پوچھو تیرے کو جڑا موٹر سائیکل اس کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے تیرے تے تیری اماں کو علاوہ اجدا کہ سونا گیا ہی. مگر ہم کیا تبصرہ کر رہے ہیں کہ گاڑی کا اور بندے میں آپس میں کوئی موازنہ، کوئی میچنگ نہیں ہے. اچھا نہیں میچنگ وہ گاڑی نہیں لے سکتے، وہ سونے گھر نہیں رہ سکتے. کیا کہا؟ ہمارا یہ جو اللہ کی نعمتوں پر منفی تبصرہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا وہ انشاءاللہ سکھی بھی نہیں رہتے، وہ سکھی بھی نہیں رہتے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے مثالیں، سگے بھائیاں لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، دونوں کے کاروبار یا کام الگ الگ. اللہ نے ہر کسی کا رزق الگ الگ رکھا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم. ایک ہی بیوی اپنے کو کہہ رہی ہے تو روز ہی ماما ماردا گھر آ جانا ہے
وہ تیرا ہی بھرا ہے کم از کم ہفتے چونے ایک دو بری شاپر ضرور دے بھر کے ضرور لے آنے تو پتہ نہیں کتنے جانا ہے کیڑیاں نوکریاں کیڑے کاروبار بچے ساڈے انہاں دے شاپر کھڑکدے پھسوڑدے رہندے نے تینوں نہیں توفیق ہوئی کہ تو بھی کدی اپنے گھر کوئی چیز لائیں اب اگلی وہ بات ماشاءاللہ سکا بھرا بڑے اسٹائل میں کہتا ہے آلے گا مال کے آلے گا مال اتنا مال کا حلال طریقے نہ چھوڑا رب دا جو کہ اگلی تلوار پڑی سگے بھائی کے خلاف تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ حلال ذریعے سے دوئے ماشاءاللہ حسد سے مبصرین اینکر پرسن تجزیہ نگار تشریف فرما رہے وہ بچرے ستے نے کراٹے مارن گئے ایک قوم جاگن نے ساری رات کر چگلیاں کر تبصرے نہ اپنی نیندر دا بیڑا کر کیتا ہے اور جناب وہ گناہاں دی کھٹی کھان لے نے اپنی ڈیوٹی آپ ہی لائیے کسی نے کیا بھی نہیں کہ یار کوئی اگلے شروع کرو ویلے بیٹھے نقصان ہو گیا وقت خود ہی سارا کچھ اور یہ حسد پاس ہو رہا ہے تو جب نعمتیں اللہ تقسیم کرتا ہے تو پھر اللہ کسی کو کم دے زیادہ دے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ بیماری کنٹرول نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کس وجہ سے ہوا حسد کی وجہ سے لیکن معروف کیا ہے پہلا قتل بھی بڑی واسطے ہوا وہ چلی نے کہا کیا نہیں میرے واسطے آپس کرو کیا خیال ہے پہلا قتل عورت کی وجہ سے نہیں ہوا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا ہے پہلا قتل اللہ کے فیصلے سے اختلاف کی وجہ سے ہوا ہے جب طے جو تھا کہ دونوں قربانی دو کس کی قربانی اللہ قبول کر لے وہ یہاں رشتہ کر لے تو اللہ نے کس کی قربانی قبول کی وہ چھوٹا ہے اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بڑا ہے تو جب بڑے نے دیکھا کہ میری بات اللہ نے قبول نہیں کی تو پھر اتنا خراب ہوا یہ بیماری حسد کی اتنی آگے بڑھی اس نے سگا بھائی قتل کر دیا کس وجہ سے کہ مجھے اللہ کے فیصلے سے اتفاق نہیں تو ہم قتل تک نہ جائیں لیکن اس خرابی کی وجہ سے بے شمار چوریاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو بھائی چوری کوئی چھوٹی بات ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جناب مجھے دکاندار نے مری ہوئی مرغی دی ہے مری ہوئی مرغی یا سامنے مرغی گاڑی کے نیچے آگے مر گئی اور دکاندار سے ہم گوشت لینے جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے گل سنو تو ہاں ضرور 500 روپیہ خرچنا ہے تسی یہ مفتی لے کے ویکھی بھی ایسا کہ ساڑھے سامنے گڈی دے تھلے آ کے بیٹھ لیکن ہم وہ مری ہوئی مرغی گھر لے جانے کے لیے مفت میں تیار نہیں انج ماشاءاللہ اتنا ذائقہ اور اتنی ساڑی حصے کھان پین دی سکا بھرا مریا ہے سکا بھرا اسی کہنے یار ادا لے کے چلاؤ مزہ تے کدے چمڑا شمبا لاؤ تے اے کھانا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں کہ جو چغلی کرتا ہے کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے زندہ انسان کا گوشت کھانے کا تصور نہیں مردہ کا کھانا ہے پھر سگے بھائی کا کھانا ہے ماشاءاللہ میں نا مرکز ساڈا سیالکوٹ جس طرح تھوڑے تھے 4 دن اکثر ایسے ہوتے مینوں کہ تو خبر ملی کہ ماشاءاللہ ساڑیاں کچھ بھੈਣਾਂ نے سارے دن کا ڈکا لگا ہوندا سی روزیاں دے وچ تو انہاں نوں نا اباڑا کرن واسطے کوئی تھاں نہیں سی لگدی تے رمضان دا موقع وہ جناب انہاں دا میدا فل ہویا ہوندا سی تے حلق تک چگلیاں پہنچیاں ہوندیاں تے ساہ نہیں انہاں دا چلدا انہاں پھر شامی ماشاءاللہ عبادت دے نام تو مرکز ہونا مینوں خبر ملی تے کہ ماشاءاللہ عبادت کو تھوڑی جی وچ ایسیاں آئٹماں بھی ہیں کوئی نہیں کردیاں اے کام کرنا ہے میں کہندا میں لاگ کرنا میں انہاں نوں مخاطب کر کے کیا کہ تہاں جے اپنے سکے بھراواں دا گوشت کھانا ہی ہونا ہے تے مرو گھر جا کے کھایا کرو تانوں مسیت ہون لبی کہ تہاں مرکز دے وچ ہی آ کے دسترخوان لانا ہوندا ہے کہ جی میں کلیاں نہیں اپنے بھرا دی لاش نوں اٹھ سکتی تے دوجیاں بھی آؤ بھی کوٹی کوٹی پڑ لو رل کے کھانے ہیں میں تہاں چنگا وی ہوٹل دا پوائنٹ پکنک دا طے کیتا ہے کھانا مریا دا گوشت تے کھانا بھی سکے بھراواں دا تے پوائنٹ تہاں بڑا پکنک دا طے کیتا او بھی رمضان دے ہمارے ایتھے آ کے مارنیاں کھاندیاں اس تو بعد پتہ لگا انہوں نے اپنے آپ کو کچھ قابو کیتا ہے اسی اتنا گاہ دور جانے ہیں حسد وچ کہ ساڈے لئی سکے بھراواں دا گوشت کھانا کوئی روڑا نہیں تے جڑا سکے بھرا دا گوشت کھا جاندا ہے
وہ گوانڈیاں دی مرغی بھی چوک کے کھائی جاتا ہے مجھے کیڑا کوئی ڈر روڑا ہے وہ تے حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت جب بندہ بے حیا ہو جائے وہ جو مرضی کرے اس کی بریکیں ختم ہو جاتی ہیں یہ بات میں نے کیوں کی ہے اگر ہمارا عقیدہ ایمان اعتبار ہے کہ عزت ذلت اللہ کے پاس ہے تو پھر ہمیں کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمارا اختیار نہیں ہو سکتا ہے ایک بندے کو دنیا بے عزت کرنا چاہے مگر اس کی عزت پہلے سے کئی گنا زیادہ آ جائے میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں ہماری ماں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں نے تہمت لگائی کوشش کی کہ انسلٹ کریں مگر انسلٹ ہوئی یا رد عمل میں نتیجے میں ان کی عزت پہلے سے بے شمار گنا اللہ نے زیادہ کر دی کیونکہ عزت زیادہ ہوئی نا ایک تو ان کی غلطی کوئی نہیں دوسرا یہ اختیار بندوں کے پاس ہے ہی نہیں اماں جی خود فرماتی ہے مجھے بس اتنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق کوئی وحی نازل کر کے کہہ دیں گے کہ آپ کی بیوی ایسی نہیں بات کرتا میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قرآن نازل ہوگا میرے لیے کہ قیامت تک دنیا پڑھے گی اور وہ تزکیہ بیان کرے گی کہ ہماری ماں صدیقہ ہے طاہرہ ہے مطہرہ ہے پاکیزہ ہے اور کردار کی شاندار ہے سچی ہے تو قیامت تک یہ ہوگا اربوں لوگ قرآن پڑھیں گے تو بھائیو یہ اختیار ہے یہ اللہ کے پاس بندے اگر اللہ کے اختیار استعمال کرنے کی کوشش کریں کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اپنا ہی نقصان کرنا ہے کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے جو اختیار اس کا ہے تو ہمیں اس میں اپنا منفی کردار ادا نہیں کرنا لیکن یہ کب کنٹرول ہوگا جب ایمان اعتبار بھروسہ یقین یہ ہمارے دلوں میں ہو کہ ہم رب کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں اگر ایک بندہ سمجھے کہ واقعی رازق اللہ کی ذات ہے وہ بے ایمانیوں سے بچے گا کہ نہیں بچے گا وہ حرام حلال میں تمیز بھی کرے گا وہ دوسروں کا حق کھانے سے بھی بچے گا کیوں اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا رازق ہے میں نے ایک تحقیق پڑھی ویل مچھلی ہے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جانور کہہ لیں ویل ہے اس کی روزانہ کی جو خوراک ہے ماشاءاللہ 16 ٹن ہے کتنی خوراک ہے 16 ٹن ایک دن رات میں اس کی خوراک ہے اور زیادہ خوراک اس کی چھینگے ہے جڑے سانو چوڑا تے کدی کدی وہ پا کے دے جو ویل تو نے کہ دیندے نا بندہ نہ بھائی رہن دے یہ نہ وچ رکھو ٹھیک ہے وہ 16 ٹن تازہ گوشت کھاتی ہے روزانہ تے ماشاءاللہ دی کوئی فیکٹری نہیں تو دی کوئی دکان نہیں تو دی کوئی نوکری تے آج تک کوئی ایک مچھلی بھی بھوک نال نہیں ماری کہ ماہرین نے کیا ہے مچھلی بھوک نہ مار گئی انہوں نے رزق لبا وہ واقعی سب کا رازق ہے کیا سارے پرندے صبح خالی پیٹ نہیں جاتے کیا شام کو پیٹ بھر کے واپس نہیں آتے کیا کوئی نوکریاں بینکوں میں مانگ بڑا ہوا ہے نہیں وہ اللہ پر صحیح توکل کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اللہ پر اس طرح توکل کریں جس طرح کرنے کا حق ہے اللہ لوگوں کو اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس وہ گھروں نکل دے اے وہ جو روبی میں گھروں نکل دے جڑا بندہ گھر ہی منجی ڈھیلی کری جائے تو اتنے ہی بہ گیا جو قسمت سے اتنے ہی آئی ہے اتنے پھر پولیس ہی آئی چکن واسطے اتنے دیتے رزق تھوڑا ہونا تیرا اور چل کے رزق تیرا محتاج تو اسباب کا استعمال کرنا حلال ذرائع اختیار کرنا اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا کبھی میں نے اپنے حصے کا کام کیا اب میرا رب انشاءاللہ مجھے دھوکا نہیں مارے پھر اگلی آپ بات دیکھ لیں سوچوں کی بات ہے آج کل سب سے زیادہ مسئلہ پڑھے لکھے ان پڑھ ان میں جو زیر بحث ہوگا ایوانوں میں ٹی وی میں جہاں پر آپ بحث کریں گے سب سے بڑا موضوع نہ آخرت ہے نہ قیامت ہے نہ کردار ہے نہ اخلاق ہے نہ حقوق و فرائض ہے نہ خدمت ہے نہیں اروڑے کوئی سب سے بڑا موضوع یہ ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور جناب اللہ پوری نہیں پہن رہے سب سے بڑا موضوع
अपोजिशन भी यही बात करती है, हुकूमत भी करती है, दीनी सियासी अनपढ़ पढ़े लिखे सबका एक मसला। मैं नहीं कहता कि ये मसला नहीं, ये है। और जहाँ ना इस बरूद थोड़ा बद पा उसकी मिसाल सवाल आपको अस्पतालों के अंदर जो मरीजों का रश नजर आता है, इन्हें कोई ऐसी लाइन लगी देखो, कोई डेस्क ऐसा देखो कि जेड़े बंदे भुख की वजह ना उन्होंने टंगा कंबदियां सन ते कोना कंधा कुंधा फड़ के ते थोड़ी देर खलोते रहे, सानू भी पर्ची लैन दो ते ओ जनाब हफ्ता हो गया असां ते रोटी नहीं खाधी, ठीक है 15 दिन हो गए असां ते खाना नहीं खाधा। ते अस्पताल च एक वार्ड बनी दी कि जिन्ने भुख नाल डिस्टर्ब होए ना इस वार्ड च लम्मिया पा दो। किसी अस्पताल च ऐसी वार्ड है क्यों जी? नहीं मुझे दिल दी वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, ऑपरेशन वार्ड, फलानी बहुत ज्यादा वार्ड्स मौजूद ने, पर एंजली वार्ड हले तक पाकिस्तान च नहीं जिथे सिर्फ भुख नाल डिस्टर्ब लोग लम्मिया पे हो, पसलियां निकलियां ने, साह नहीं रलदा पिया, बल्कि उल्टा काम की डॉक्टर रिपोर्टां वेख कहंदे ने खुदा दा वास्ता है रोटी खा, की आंदे ने रोटी खा रोटी क्यों बनानी है? रोटी असी कोई जरूरत पूरी लिए खान करने थोड़ा करने। मैं इसलिए एक मिसाल देता, मेरी अपनी भी शेप खराब है, मैंने किसी ने कहा मैं अपनी गलती शामिल करके बात कर, जो माहिरीन है ना खुराक के वो एक लफ्ज बोलते हैं एनर्जी की इकाई कैलोरी के नाम पे, कैलोरीज। जो मजदूर है ना, मजदूर जो फिजिकली हाथों से काम करता है, ईंटें उठा रहा है, वर्कशॉप में काम कर रहा है, कभी दर्जा हाथों से काम करता है, उसकी जरूरत है 3350 कैलोरीज। और जेड़ा साडे को गल्लां दी कट्टी खांदा है, और भी बड़े ने गल्लां दी कट्टी करने वाले, हत्थे कुछ नहीं, फोन का छड़िया टेबल पे बैठ रहे, ये फारग लोग हैं, फिजिकली उस तरह मुतहरक नहीं। इनकी जरूरत है 1000 से 1200 कैलोरीज। हुण मसला की अल्लाह ने एक निजाम बड़ा कमाल कर रखा है, बड़ा कमाल कि जब हमारी जरूरत है 1000 कैलोरी, हमारी जरूरत है 1000 कैलोरी, हम खा रहे हैं 6000 कैलोरी। हम क्या खा रहे हैं? 6000 कैलोरी, 7000 कैलोरी, 4000 कैलोरी। वो हुण पेट जेड़ा अंदर अल्लाह निजाम रखे माने कितना खर्चा आया? खर्चा तो आया कि 6000। उन्हें कहा साड़ी जरूरत है 1000 बाटी च ला दो, 5000 का झोला लटकाओ, ये कितने अगे पीछे 5000 कैलोरीज, ये फैट्स बनाओ, चर्बी बनाओ, जो गिरद शिट बनाने जो कुछ इहदा बनाना ते भारे को चुकाना ते ये ना इहदे जिस्म दे नाल अगे पीछे कोई लाश को पता ही ना लगे कि जनाब दरियाई घोड़ा जान गया, कोई बंदा जान गया, इहदा माहौल रखो। हमारी जरूरत 1000 से ज्यादा नहीं, हमने 5000 का लोड उठाया और उसके बाद क्या कह रहे हैं? लक जेड़ा ना मेरा लक, ये वक्तों पहला जवाब दे लक कि तू तेरी चेसी इन्ना वजन चुकने जोगे नहीं जिन्ना तू भार पा छड़े। 1 to 5 के उत्ते बंदा होंडा कार दा पूरा सामान लद छड़े, ए कोई नहीं चेसी ठीक है नहीं भाई कदर नहीं बनी। एक जिस्म बना है 60 किलो वजन उठाने के लिए, हम उसको कह रहे हैं 125 जो हम मरते नहीं जाता किते नो, तो वो फिर मरदा है, इधर गोडे जवाब देने, उधर कमर जवाब देने, उधर अंदर आते ने भाई कोई थां नहीं, सानू भी सांस लैण दो, अंदर कोई जगह नहीं है। और नतीजा क्या है? इतनी बीमारियां आती हैं, जितनी रिपोर्टें करवा लो उतनी बीमारियां बचा। हम टेंशन में भी किस लिए है? पता नहीं कल की बढ़ने। माशाल्लाह बहुत कुछ है हमारे घरों में, बहुत बड़ी बहस औरतों की क्या चलती समझ नहीं आती, कल की पकाना है। एडा बड़ा केस उन्होंने सामने रख छड़िया कि कल की पकाना है। अच्छा उधरों फिर माशाल्लाह पूरी टीम बैठी है, तुसी रमजान में अफ्तारी टाइम बैठे ने ते प्लानिंग सारी दी होनी नहीं, बैठे अफ्तारी करने ते मशवरा होया कबीना दे विच सवेरे की पकाना ते डिमांड आ मैं नहीं खाता हुंदा, मैं नहीं खाता। गरीब लोगों का मुल्क है ते गरीब ही लोग ने ते गरीब ही अफ्तारी ते बैठे। अफ्तारी इस नीयत ते होनी नहीं है कि सवेरे कोई अख खुले ना खुले होनी काम चुक जाओ,
ٹھیک ہے تے جے سویرے اکھ کھل جائے تے پھر اگلا وسوسہ ہوندا نہیں 16 گھنٹے دا روزہ ہے یہ پیچھے دی لگنا دو پراٹھے تے کدے نکرے لا کے ایک دو اور سٹو اندر بھائی کے ڈسٹ بن تے پھر کرونا کا نہیں گزارے کوئی نہیں ہونے انشاءاللہ تیرے ورگے بندے دا کتوں گزارا ہوتا ہے نہ شکر بندے کی زبان پر ناشکری کا ورد چلتا رہتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہو پھر وہ کیا کہتا ہے مر گئے چاہے بندہ مرتا بھی نہیں جان سکتا تھوڑا ہی پائی لگا جاتا ہے لہٰذا ہمارے ہاں خوش رہنے کے لیے پریشان رہنا یہ رواج ہے یہ ڈیزائن ہے کہ بھائی ٹینشن کیوں لینے میں سوچیں گا بندہ خوش کس طرح رہ سکتا ہے کیسا ڈیزائن ہے ساڑھا ماشاءاللہ خوش رہنے میں پریشان ہو کے بیٹھے اب یہ جو ہماری مس مینجمنٹ ہے یا پالیسیاں یا ڈیزائن ہے یہ ہمیں اپنی اصل زندگی پر چلنے کا موقع نہیں دے رہی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اگر ہم چاہتے ہیں طبیعتوں میں ریلیکسیشن آ جائے خوشی آ جائے شکر آ جائے اور ہم لوگ اپنے آپ کو نارمل زندگی کی طرف لے کے آئیں حسد بغض سے ہم بچ جائیں دشمنیوں سے ہم بچ جائیں راتوں کو نیند ضائع کرنے سے ہم بچ جائیں اور خواہ انتقامی سوچ کے اندر چغلی غیبتوں کے گناہ سروں پر اٹھانے سے ہم بچ جائیں جتنا عقیدہ توحید شاندار اور شفاف ہوگا آپ اتنا زیادہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے میں نے دلائل سے یہ بات کی ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے وہ بندہ بے ایمانیوں سے بچے گا اور جس کا عقیدہ کمزور ہے وہ بندہ بے ایمانیاں کرے گا یا میں اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں جو بے ایمانیاں کرتا ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے عقیدے میں کمزوری ہے فالٹ ہے اور جو توکل کرتا ہے کہ تھوڑے میں برکت ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے جو کہتا ہے تھوڑا ہو جائے سادہ ہو جائے یہ چلے گا لیکن میں نے کسی کا حق نہیں کھانا یہ سوچ بتاتی ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے اور اس کا توکل بھی ٹھیک ہے لیکن جب ہم فراڈ کریں گے بے ایمانیاں کریں گے پھر رزق کے مسئلے میں ہمارا اللہ کے ساتھ صحیح تعلق اور رویہ نہیں اسی طرح عزت ذلت کی میں نے بات بتائی اسی طرح ہمارا دل ہے یہ بہت بڑا نہیں باتوں میں ہم اس کو جتنا مرضی بڑا کر لیں رویوں کے ساتھ اس میں بڑا ہونا ہے خرابیوں کے ساتھ اس میں چھوٹا ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب لوگوں انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو پوری باڈی ٹھیک ہوتی اگر وہ خراب ہو پورا بدن خراب ہوتا ہے اور اس دل کا اس ٹکڑے کا نام دل ہے حسد گٹے دی بیماری کو دل دی بغض دیکھو میں کو کہتے نا مرض نہ درشنا اور بخل دل کے مرض ہے کیا خیال ہے نفاق سخت دلی یہ بھی دل کا مرض ہے آپ اندازہ کریں 24 کے قریب اقسام ہیں دل کی کیفیت کی 24 کے قریب تو درجن سے زیادہ دل کی خرابیاں ہیں مگر جدہ دل فزیکلی صحیح نہیں چاہتا اور نسیاں پھردا سے کاڑے اللہ جانا ہے جناب سرانے جانا ہے کہ میرا دل کا بال بند ہو گیا اللہ نہ کرے اگر چارے بند ہوں گے اینڈ بدے دی وفات اس کو اگے تھے کچھ بھی نہیں مگر اگر اس دل میں حسد بغض کینہ بخل منافقت یہ بیماریاں اگر اس دل میں ہوئی تو یہ دل کی بیماریاں زبانوں پر آتی ہیں مثلا میں بھی ایک بندے کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا تو میں دل کی بیماری کو بالآخر اس بندے کے خلاف لے کے آؤں گا کہ نہیں آؤں گا زبان پر لفظ آئیں گے جب میرے لفظوں کے ساتھ اظہار ہوگا تو وہ وقت آ جائے گا کہ ہمارے درمیان فساد کھڑا ہوگا اور اس فساد نے بندے قتل کروانے ہوتے ہیں اس فساد نے امن غارت کرنا ہوتا ہے اس فساد نے رشتہ داریاں توڑانی ہوتی ہیں اس فساد نے زندگی کا سکون ختم کرنا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ فساد ہوتا ہے جو بعض کا ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور رشتے توڑ دیتا ہے اور بندہ جنت کی طرف جانے کی بجائے جہنم کی طرف جانے ہوتا ہے لہذا اس ٹکڑے کو درست رکھنے کے لیے اور بے شمار معاملات میں اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کی محبت اس کی صفات اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اس کی صفات پر گہرا یقین رکھنا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا آپ عقیدے کو اس اینگل سے دیکھیں گے
اللہ آپ کا اخلاق بھی درست کر دے گا، اللہ آپ کے معاملات بھی بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بھی عطا کرے گا، معاشرے میں لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ اپنے گھر کے اندر پرسکون طریقے سے رہیں گے، آپ کے دوست آپ کو خیر والا سمجھیں گے، آپ کا معاشرہ آپ سے ملنا سننا بہتر سمجھے گا، اچھا سمجھے گا۔ اور اگر ہم نے عقیدے کی اینک سے ہٹ کے دنیا داروں کی اینکوں سے معاملات کو دیکھا، پھر بھائی چغلی کرنے والے بندے سے محبت نہیں ہوتی، ظلم کرنے والے سے محبت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والے سے محبت نہیں ہوتی، کسی کا حق کھانے والے سے محبت نہیں ہوتی، دوسرے کو دھکا دے کے خود اونچی جگہ چڑھنے کی کوشش کرنے والے سے معاشرہ محبت نہیں کرتا، رشتہ داریاں توڑ کے اور دوسروں کے قریب ہونے والے لوگوں سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ سارے اخلاقی اور معاملاتی جو خرابیاں ہیں ان سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات گہرائی سے پڑھیں، سمجھیں اور عقیدے کے نام پر مان جائیں کہ جو میرے رب کا اختیار اور فیصلہ ہے اس کو اسی طرح قبول کرنا یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اس کے مطابق کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ریلیکس رکھے گا۔ اور کتنی خوبصورت بات میں آخر میں کر کے ختم کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، آزماتا ہے۔ تو بندے کی نا دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک کنڈیشن کیا ہے؟ بندہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دوسری کنڈیشن ہے کہ بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب کسی بندے کی زندگی میں آزمائش آئے تو کئی لوگ کیا کہتے ہیں، بس بیماریاں نے ساڈا گھر ہی لے لیا، بڑیاں نمازاں بھی پڑھیاں، بڑے وظیفے بھی کیتے، بڑی تلاوت کری دی، روٹی بھی حق حلال، پر نہ بھائی ساڈے نہیں بھی حالات بڑا دین تے چل کے دیکھ لے۔ اب یہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ ناراض ہے، یہ لفظوں سے تصدیق کر رہا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل۔ میرے بھائیو دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کوئی گل نہیں، بڑے تو بڑا حادثہ بنا فوت ہو گیا تے آپ کو کوئی گل نہیں، بھائی انہیں بھی اللہ وال جانا سی، اسی ادھر جانا، منظر سارا دیکھ کے کوئی آج تو کیا کہ کل جانا، اور بھی جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کی رضا ہے۔ ہم سنتے ہیں نا اعلان قضائے الہی سے، رضائے الہی سے، یہی سنتے ہیں نا، قضا ہے تو اس کا فیصلہ ہے، رضا ہے تو اس کی مرضی ہے، تو نہ اس کی رضا غلط ہے نہ اس کا قضا کا معاملہ غلط ہے۔ اور مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتا ہے بھائی جنہوں اللہ نے کیا سی کہ مجھے تکلیف آئے حسین لفظ پڑھنے نے تواڈے تے سی رحمتاں میں نازل کراں گے اور تسی ہدایت یافتہ لوگاں شامل ہو جاؤ گے، میں تے یہی پڑھنا ہے۔ تو کیا نتیجہ؟ یہ رب پر راضی ہے اور دوسرا بندہ راضی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جانا ہے، مگر جو رب سے راضی رہے گا رب اس سے راضی ہو جائے گا، اور واللہ جس سے رب راضی ہو جائے پھر ساری دنیا کے دل اللہ کے قبضے میں ہیں، پھر وہ سب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے دل موڑنے ہیں نا کہ چلو چلو شاباش محبت کرو، چلو چلو اس کی طرف جھکو، تو پھر اللہ تعالیٰ میلان کر دیتا ہے، جھکاؤ بنا دیتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے عقیدے کی اینک سے معاملات کو دیکھیں۔ امید ہے کہ پھر ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، احساس کمتری میں نہیں جائیں گے، مایوسیوں میں نہیں جائیں گے، چغلی غیبت کی طرف نہیں جائیں گے، ظلم کی طرف نہیں جائیں گے، زیادتی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ اللہ پر توکل کر کے اپنے حصے کا اچھا کام کریں گے، اس کا جو بھی نتیجہ نکل آئے اس پر صبر بھی کریں گے، شکر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ نہ شکر کرنے والوں کو اللہ ضائع کرتا ہے نہ صبر کرنے والوں کو ضائع کرتا ہے۔ ضائع وہی لوگ ہوتے ہیں جو رب کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں، بگاڑ وہ کچھ سکتے نہیں لیکن پنگا لے کے وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ہماری زندگی میں اس طرح داخل کرتے کہ ہم اپنے تمام امور کو سیٹل کرنے کے لیے اس کو بطور ویژن، بطور پالیسی، بطور ڈکٹیشن قبول کر لیں، تاکہ اللہ بہت بڑی بصیرت پر ہمیں کھڑا کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔